مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جنازہ نہیں تھا، بلکہ کسی مدینہ کی کسی بستی میں کوئی فوت ہوا تھا، ابوبکر صدیق اس کے جنازے میں شریک ہو کر آئے تھے، اور اللہ کے نبی کے یہ چاروں سوالوں کے جواب دے دیے، اور کہنے لگے، آپ نے کیا کہا؟ ابوبکر، جس بندے میں یہ چاروں کام بیک وقت ایک دن میں جمع ہو جائے، جنت کے سوا اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم جیسے انسان تھے، ان کے بھی دو ہی ہاتھ تھے، دو ہی آنکھیں تھی، زبان تھی، کان تھے، ہم جیسے انسان تھے، لیکن عملی میدان میں پہاڑ نظر آتے ہیں، پہاڑ نظر آتے ہیں۔ آپ کا ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، ہم تو شادی آ جائے نا، نماز کس نے پڑھنی ہے؟ غمی آ جائے، فوتگی ہو جائے، نمازیں چھٹی، نمازوں کی چھٹی۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من بدع به عمله لم یسر به نسبه، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہر ایک کے گھر میں مائیں اپنے بچوں کو صبح صبح تیار کرتی ہیں، ان کا یونیفارم تیار کرتی ہیں، ان کا ناشتہ تیار کرتی ہیں، اور ان کا لنچ بھی تیار کرتی ہیں۔ سوچ یہ ہوتی ہے کہ کہیں میرا بچہ یا میری بیٹی جو ہے وہ اسکول جانے سے دیر نہ ہو جائے۔ ہر سمجھدار بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا لباس تیار کرتی ہے اور اس کے ناشتے کا بندوبست کرتی ہے کہ کہیں سوچ یہ ہوتی ہے کہ کہیں میرا شوہر ڈیوٹی سے یا کام کاج پر جانے میں دیر نہ ہو جائے۔ ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں ہم سب سے پہلے اٹھتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں اور کھانا پکاتی ہیں، سب سے پہلے دسترخوان پر لگا کر ہمیں بلاتی ہیں، اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ کہیں سحری میں دیر نہ ہو جائے۔ سمجھدار مرد وہی ہے جو اپنے سفر کی طرف رواں ہونے سے پہلے ہی وہ پہنچ جاتا ہے، اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے، اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ جن لوگوں نے ٹرین میں جانا ہوتا ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر پہلے سے پہنچ جاتے ہیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ نصیب کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حج اور عمرے پہ جانے والے لوگ ہیں وہ پہلے سے ہی 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں، اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ حقیقت میں سمجھدار انسان وہی ہے جو پہلے کام کو کر لے۔ لیکن یہ سارے کام جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان میں اگر دیر بھی ہو جائے تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، اس کے نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ لیکن کچھ اعمال میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں، اگر ان میں دیر ہو گئی تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے، اور جس کی تلافی ناممکن ہے۔ ان میں سے پہلا کام، پہلا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ
اس کے رسول کا فرمان آ جائے تو اس کو عملی طور پر اپنانے میں دیر نہ ہو جائے. اگر دیر ہو گئی تو بہت نقصان اٹھائے گی، بہت بڑا نقصان اٹھائے گی. اس نقصان کی تلافی نہیں ہے. آخرت میں پچھتائیں گے کہ کاش کہ ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے میں دیر نہ کرتے. آپ کا ایک صحابی ابو سعید المعلّہ مسجد نبی میں نفل پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی، یا ابا سعید، اے ابو سعید میرے پاس آؤ. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل نماز پڑھ رہے تھے. کہا کہ نماز پڑھ کر میں اللہ کے نبی کا فرمان سنتا ہوں. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ نے کیا کہا؟ کہا ابو سعید، میں نے تو تجھے پہلے بلایا تھا، اس وقت کیوں نہیں آیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نفل پڑھ رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید، کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، تم کسی کام میں ہو یا فارغ ہو، نماز میں ہو یا بغیر نماز کے ہو، جب اللہ کا رسول بلائے، جب بلائے، ان کی بلانے پر تم نے لبیک کہنی ہوگی. اگر تم نے دیر کر دی اللہ کے رسول کی بات ماننے میں تو سمجھو کہ بہت بڑا نقصان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آئے. صحابہ کرام مسجد نبی کے صحن میں کھڑے ہوئے تھے. آپ نے آتے ہی کہا کہ اجلسو، سب کے سب بیٹھ جاؤ. ایک ساتھی، ایک صحابی ابھی گیٹ پہ ہی آ رہا تھا تو وہیں بیٹھ گیا، وہیں بیٹھ گیا. آپ نے کہا تعال یا عبداللہ، عبداللہ آؤ میرے پاس. میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے سمجھا کہ سب کو کہا ہے. پھر میرا ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ میں بھی آپ کے اس فرمان کو فوراً تسلیم کروں. میں اسی وقت جوتوں کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں. اللہ اس کے رسول کے فرمان جب آ جائے اس کو ماننے میں کہیں دیر نہ ہو جائے. اگر دیر ہو گئی بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے، بہت بڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبی کے بائیں طرف آپ کا حجرہ تھا. آپ ظہر کی نماز پڑھا کر اپنے حجرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد مسجد نبی میں کچھ آوازیں بلند ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجرے کی کھڑکی سے کھول کر دیکھا. ایسے لگ رہا ہے کہ دو صحابی آپس میں الجھ رہے ہیں. ایک مطالبہ کر رہا ہے، ایک معذرتیں کر رہا ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مطالبہ کر رہا ہے اور دوسرا صحابی معذرتیں کر رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ایک قرض کا مطالبہ کر رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ابھی رقم قرض کی پوری نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی کھول کے دیکھا. آپ نے فرمایا کعب کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرا قرضہ دینا ہے، یہ میرا قرضہ نہیں دے رہا. آپ نے اس سے پوچھا، اس صحابی سے، کہ تو نے اس کا قرضہ دینا ہے؟ کہا دینا ہے، اللہ کے نبی دینا ہے. آپ نے فرمایا کہ پھر دیتا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے نبی ابھی اتنی رقم پوری نہیں ہوئی، تھوڑی ہے رقم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے کعب کی طرف اشارہ کیا، کعب کی طرف اشارہ کیا.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو آدھا قرضہ معاف کر دیا ہے، آدھا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ آپ نے پھر دوسرے صحابی کی طرف ایسے اشارہ کیا کہ جاؤ آدھا جو لے کے آ جاؤ گھر سے۔ وہ دوڑ کر گئے اور جا کر آدھا لے آئے اور امت کو سبق یاد دیا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں صفائی یہ ہو، ادھر اشارہ محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے تو پھر اس کے ماننے میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اگر دیر ہو گئی بہت نقصان اٹھاؤ گے، بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ اس نقصان کی تلافی نہیں ہے، پچھتاؤ گے، قبر میں بھی پچھتاؤ گے، محشر کے میدان میں بھی پچھتاؤ گے، اور کہو گے کہ کاش کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کا کہنا ماننے میں دیر نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں آپ روزے کی حالت میں مکہ کی طرف جا رہے ہیں، شاید 8 ہجری ہے، 8 ہجری مکہ کی طرف جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت۔ بالکل عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شربت منگوایا، پانی منگوایا، اور سب صحابہ کے سامنے پانی پی کر روزہ کھول دیا۔ اور جو آپ کو صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے سب نے فوراً روزہ کھول لیا، اور کھولنے کے بعد تھوڑا ہی عرصہ آگے چلے، تھوڑی دیر چلے، دیکھا کہ چند صحابہ ان کے اوپر پردہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے نبی انہوں نے کہا کہ ابھی تو صرف آدھا پونا گھنٹہ رہ گیا روزہ کھولنے میں، ہم روزہ کھول لیں گے، مکمل کر لیں گے، اور اب یہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اولئک هم العصاة، اولئک هم العصاة، جن لوگوں نے میرے حکم ماننے میں دیر کر دی وہی نافرمان ہے، وہی نافرمان ہے۔ روزہ عبادت نہیں ہے، روزہ سکھ بھی رکھتے ہیں، ہندو بھی رکھتے ہیں، مسلمان بھی رکھتے ہیں، روزہ عبادت نہیں ہے، آپ کا عمل عبادت ہے۔ آج کے دن روزہ کھولنا عبادت تھا اور روزہ رکھنا نافرمانی تھی، کیونکہ اس نقطے کو جو بندہ سمجھ گیا سمجھو کہ اس نے دین کو سمجھ لیا ہے۔ ورنہ تو آپ کوئی نماز ادھر کو منہ کر کے پڑھ لے، کوئی ادھر کو پڑھ لے، عمل تو ہے ہو گیا نا۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہی ہے کہ جس طرف اللہ کے نبی رک کر کے نماز پڑھے اور یا حکم دے اس کے ماننے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھی کھانا کھا رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہیں؟ سنی انسنی کر دی، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں مانا، ماننے میں دیر کر دی۔ اور جب صحابہ کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی دیکھا اس کا دایاں ہاتھ اس کے چہرے تک نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی کے فرمان کو ماننے میں اگر دیر کر دی تو نقصان ہی نقصان اٹھا گے۔ اور اسی طرح والدین میں سے کوئی بھی آپ کو بلائے، آواز دے، ان کے بات کو ماننے میں دیر نہ کرتا۔ اگر دیر کر دی بہت بڑا نقصان اٹھاؤ۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت عبادت گزار، اس نے اپنا معبد خانہ بنایا، ایک جھونپڑی بنائی جس میں وہ عبادت کرتا تھا۔ دن کو بھی اللہ کی عبادت، رات کو بھی اللہ کی، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت میں مصروف
مرتبہ اللہ کو راضی کر رہا تھا. اتنے میں اس کی والدہ آئی, اس نے آواز دی, اس نے سوچا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, اللہ بڑا ہے, ماں چھوٹی ہے, اللہ پہلے ہے, ماں بعد میں ہے, میں اللہ کی عبادت کر کے ماں کی بات بعد میں سن لوں گا. عبادت کر لی, کرنے کے بعد بھول گئے کہ ماں نے بھی آواز دی تھی. دوسرا دن آیا, پھر اپنی عبادت میں مگن ہے, عبادت کر رہا ہے اللہ کی, دن رات, کبھی ہے خوشی ہے, دن ہے رات ہے, ہر وقت اپنے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. ماں آئی دوسرے دن, آواز دی, سوچا اللہ بڑا ہے, ماں چھوٹی ہے, اللہ پہلے ہے, ماں بعد میں ہے, اللہ کی عبادت کرنے کے بعد ماں کی بات سن لوں گا. جب عبادت سے فارغ ہوا پھر بھول گیا. تیسرا دن گزرا, تیسرا دن پھر عبادت میں ماں نے پھر بلایا اور پھر یہی سوچ رہا ہے کہ ماں چھوٹی ہے, اللہ بڑا ہے, اللہ کی عبادت پہلے, ماں کی بات بعد میں. تیسرے دن ماں نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اللہ ہو گیا یہ تیرا ولی, میں بھی تو ماں ہوں, میرا بھی تو حق ہے, اس نے میری بات نہیں مانی, اللہم لا تملہ, اللہ اس میرے بیٹے کو موت نہ دینا, اس عابد کو, اس ولی اللہ کو موت نہ دینا جب تک ایک فاحشہ عورت کا چہرہ نہیں دیکھے. ماں کی بددعا, کہیں ماں کے حکم کو سننے میں دیر نہ کر دینا, ماننے میں دیر نہ کرنا. آخر ماں نے بددعا دی ہے, اللہ کے ہاں قبول ہوگی. آئی ایک فاحشہ, حسن کی ملکہ, اس کی کٹیا میں, اس کے جو ہے معبد خانے میں اکیلا وہ عابد ہے. یہ حسین لڑکی اس کے خیمے میں آئی اور آ کر کیا کہتی ہے, میرے ساتھ برائی کرو. وہ عابد کہتا ہے بی بی میں یہ نہیں کر سکتا, میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہاں عبادت کر رہا ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا, اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. تنہائی ہے, کیسا اللہ کا عابد تھا, تنہائی ہے اور دنیا جہان کی حسین لڑکی ہے اس کے خیمے میں, معبد خانے میں, کوئی نہیں ہے, برائی کی بھی دعوت دے رہی ہے, وہ انکار کر رہا ہے. اس نے کہا حسن کی ملکہ نے اگر تو نے نہ کیا میں تجھے دلیل کر کے چھوڑوں گی. کہا بی بی چلی جا, چلی جا, تو جو کرنا ہے کر, میں نہیں کروں گا, اس برائی کو میں نہیں کروں گا, اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا. وہ وہاں سے نکلی, ساتھ ہی بکریوں کا چرواہا تھا, اس سے منہ کالا کیا, چلی گئی اور سال کے بعد بچہ جنم دیا اور بچہ لے کر اپنے محلے میں پہنچی. لوگوں نے کہا یہ کیا ہے, یہ کس کا بچہ ہے, تیری تو شادی نہیں ہوئی. کہیں کہتی ہے ہاں ہاں وہ جو جس کو تم اللہ کا ولی سمجھتے ہو یہ اس کا کام ہے. جھوٹا الزام لگایا اس پر. بس لوگوں نے اس کی بات سننی تھی, اس فاحشہ عورت کی بات کو جو ٹوٹی سنی, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. لوگوں نے, کسی نے ڈنڈے اٹھائے, کسی نے کندھار اٹھائے, کسی نے جو ہے وہ کسی اٹھائی اور چلے گئے, اس کے معبد خانے کو توڑ دیا, مار مار کے اس کو لہو لہان کر دیا. حتیٰ کہ وہ کہتا رہا میرا کیا قصور ہے, میں نے کیا کہا ہے آپ لوگوں کا, میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے. لیکن انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, مارتے گئے, لہو لہان کر دیا. بے ہوش ہونے کے قریب پہنچا, لوگ رک گئے. کہا کہ اب پوچھتا ہے کہ معاملہ کیا ہے, یہ بچہ کس کا ہے, اگر تیرا نہیں تو پھر میں کس کا. اپنے سر پر ہاتھ مار کے کہتا ہے ہائے افسوس, ماں کی بددعا لگ گئی, ماں کی بددعا لگ گئی. ان لوگوں سے کہتا ہے لوگوں مجھے 2 رکعتیں نفل پڑھنے کی اجازت دو, 2 نفل. کہا کہ ٹھیک ہے, 2 رکعت نفل پڑھی, اللہ سے دعا کی اللہ ٹھیک ہے میں گنہگار ہوں, ماں کی بات نہیں مان سکا,
اللہ میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، میں نے ماں کی بات ماننے میں دیر کر دی تھی، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن اب اللہ میری بھی تو عزت کا مسئلہ ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے، اللہ تو میری عزت کو محفوظ کر دے۔ 2 رکعتیں نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے کہنے لگا کہ چلو اس بچے کے پاس، 2 دن کا 3 دن کا 4 دن کا بچہ تھا، اس بچے کو مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے کہ بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بول اٹھا، جو 2 دن کا 4 دن کا بچہ بولتا نہیں ہے، یہ انوکھا معاملہ تھا، بچہ بول پڑا، کہا یہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ تو وہ بکریوں کا چرواہا ہے۔ بس یہ سنتا تھا، جن لوگوں نے ان کو مارا سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ ہمیں معاف کر دو، ہمارے خلاف بددعا نہ کرنا، اس لیے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ تو نے اس بچے سے بلوا کر کہوایا ہے کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں، اس کا باپ کوئی اور ہے۔ 2-3 دن کا بچہ بولتا نہیں ہے، تو اللہ کا ولی ہے، تو ہمارے خلاف بددعا نہ کرنا۔ کہا ہم قصوروار ہیں، ہم نے مارا ہے۔ کہا کہ نہیں تمہارا قصور نہیں، اصابتنی دعوت امی، میری ماں کی بددعا مجھے پہنچی۔ کبھی والدین کی بات سامنے آ جائے، آپ کہیں مصروف ہیں یا فارغ ہیں، ماں باپ کی بات کو ماننے میں کہیں دیر نہ کرتے، کہیں دیر نہ کرتے۔ اسی طرح ہم جمعہ تو سبھی پڑھتے ہیں اور ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم جمعے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کہیں جمعے میں آنے میں کہیں دیر نہ کرتے۔ جمعے کے دن جب خطیب منبر پر آ جاتا ہے، مؤذن اذان دے دیتا ہے، وہ فرشتے جو گیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ اب ان کو پرواہ نہیں ہے بعد میں کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ ہمارے تو ہر ایک مسجد میں یہی حال ہے کہ جب خطیب کھڑا ہوتا ہے 2-4 بوڑھے جن کو گھر میں جو ہے وہ کام نہیں ہوتا وہ بیٹھے ہوتے ہیں، صرف وہ اس وقت آتے ہیں جب خطیب کا خطبہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت جوتوں تک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جوتوں تک۔ کیا فائدہ؟ اگر جمعے کے دن جمعے میں آنے میں دیر ہو گئی، بہت بڑا نقصان کرو گے، اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد میں، سن ابو داؤد اٹھائیں، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص جمعے والے دن صبح جلدی غسل کرتا ہے اور جلدی مسواک کر کے خوشبو لگا کر اور سب سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور امام کی باتیں بڑی غور سے سنتا ہے، فرمایا کہ جب وہ اپنے گھر سے آتا ہے اس کے ایک ایک قدم پر 1000 سال کے روزوں کا اجر لکھا جاتا ہے، ایک قدم پر، اور 1000 سال کی تہجد کا نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے ایک قدم پر، ایک قدم پر 1000 ایک سال کے روزوں کا اجر اور 1 سال کی تہجد کا اجر۔ کس کی عمر ہے؟ 100 سال عمر کس کی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کی عمر کسی کی 60 سال ہے، کوئی 70 کو ہے، کوئی 80 کو ہے، بہت اکا دکا جو 100 سال تک پہنچتے ہیں۔ اگر 100 سال بھی ہو تو 100 سالوں میں آدھی زندگی تو اس نے سو کے گزاری ہے، آدھی زندگی تو رات کو پوری سو کے گزاری ہے، آدھی زندگی سو کے گزاری ہے۔ 60 سالوں میں 30 آدھی زندگی اس نے سو کے گزاری ہے۔ فرمایا کہ کس کا ہے؟ کون ہے جو سال کے روزے رکھ سکے؟ کون ہے جو سال میں تہجد پڑھ سکے؟ جو مستقل تہجد پڑھنے والا ہے اس سے بھی کسی نہ کسی دن تہجد رہ جاتی ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے! صحابہ کرام نے جس دن یہ حدیث سنی پھر جمعے کی نماز میں دیر نہیں کرتے تھے،
کہ ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا اجر لکھا جائے اور 1 سال کی تہجد کا اجر لکھا جائے. جب جمعہ پڑھ کے گھر تک جاتے ہیں تب بھی ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی تہجد کا اجر لکھا جاتا ہے. جمعے میں آنے میں دیر نہ کرتے. اگر دیر ہو گئی ان ساری فضیلتوں سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کے فرشتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کس لیے آئے ہیں؟ بالکل جماعت کھڑی ہونے کے ٹائم آ رہے ہیں, اجر لینے کے لیے, ثواب لینے کے لیے. ثواب تو ختم ہو گیا ہے, بن گیا ہے. جس نے لینا تھا وہ لے لیا. جو پہلے آیا اس کو اونٹ کے برابر اجر ملا تھا, پھر گائے کے اجر کے برابر, گائے کی قربانی کے اجر کے برابر اجر, پھر دمبے اور بکرے کی, پھر مرغی کا. یہ سارے اجروں سے معلوم ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعے میں آنے میں دیر نہ ہو جائے. یقین جانیں صرف برے صغیر میں دیر کرتے ہیں. جمعے میں برے صغیر میں ایشیا کے یہ عرب ملکوں کے میں چلے جائیں, کوئی بندہ جمعے میں خطیب کے آنے سے پہلے بعد میں کوئی نہیں آ رہا. میں ریاض یونیورسٹی میں پڑھا. اس یونیورسٹی میں 30,000 اسٹوڈنٹ کی مسجد میں جگہ ہے. وہ 30,000 کے 30,000 اسٹوڈنٹ سب سے خطیب کے آنے سے پہلے مسجد میں بیٹھے ہوتے. دیر سے آنے والا کون ہوتا؟ ارشد علی پاکستانی ہوتا یا کوئی اور ہوتا. یہ آتے ہماری خراب ہے. عربوں میں آج تک کوئی خطیب کے آنے کے بعد نہیں آتے, سب پہلے آتے ہیں. یہاں ہم ہی دیر کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں کہ کہیں ان سب میں بھی ہم کہیں دیر نہ کرتے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے, دولت دی ہے, مالا مال کیا ہے, تو پھر صدقہ کرنے میں کہیں دیر نہ کرنا. صدقے میں دیر نہ کرنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھائی آپ نے, آپ کا معمول تھا. آپ عصر کی نمازیں پڑھانے کے بعد ذکر اذکار کرتے. جو میرے بھائی جو ہے وہ ذکر اذکار کے حوالے سے سمجھا رہے تھے کہ نمازوں کے بعد کیا ذکر کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار کرتے, کافی دیر بیٹھتے, پھر صحابہ سے باتیں کرتے, پھر جو ہے اپنے گھر کو جاتے تھے. ایک دن عصر کی نماز پڑھائی اور آپ جلدی اٹھ کر, سلام پھیرتے ہی اٹھ کر جلدی جلدی اپنے حجرے کی طرف گئے. صحابہ اکرام بڑے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کیا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آئے اور صحابہ اکرام آپ کو ہی دیکھتے جا رہے ہیں. آپ ان کے چہروں سے سمجھ گئے کہ آج صحابہ اکرام حیران ہیں. کہا کہ تم حیران کیوں ہو؟ کہا اللہ کے نبی آج آپ سلام پھیرتے ہی مسجد سے اپنے حجرے کی طرف گئے, کیا وجہ تھی؟ کہا کہ میں نے سوچا, مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے, سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے. میں نے سوچا کہ اگر تیری موت پہلے آ گئی, یہ ٹکڑا تیرے گھر میں پڑا رہا, تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں سلام پھیرتے ہی اٹھا اور گھر سے میں جا کر کہا, عائشہ اس ٹکڑے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. اور میں صدقہ کر کے آیا ہوں. اگر اللہ نے مال دیا ہے, آپ کا پڑوسی ضرورت مند ہے, آپ کا رشتہ دار ضرورت مند ہے, اللہ نے مال دیا ہے, صدقہ کرنے میں کہیں دیر نہ کرنا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے, انفقوا مما رزقناکم, اور لوگوں جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, من قبل ان یاتی احدکم الموت, یہ نہ ہو کہ تمہیں موت آ جائے, اور اگر موت آ گئی اور تم نے صدقہ کرنے میں دیر کر دی, قبر میں پہنچ جاؤ گے اور رب سے کہو گے, رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, اللہ تم نے مجھے تھوڑی سی تو مہلت دے دے, 2-3 منٹ دے دے, 1 منٹ دے دے. اللہ کہتا
قبر میں پہنچ کر تو ٹائم مانگ رہے ہیں. اب تو اللہ نے ٹائم دیا ہے, دولت ہی ہے, رشتہ دار سامنے ہے, پڑوسی سامنے ہے, اور رشتہ دار ضرورت مند بھی ہے. تو اپنے مال پر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے, نہیں صدقہ کر رہا, لیکن یاد رکھنا جو ہی مرے گا تیری اولاد پیچھے سے لڑے گی اس مال کی خاطر, اگر تو نے جو ہے اس کو صدقہ نہ کیا. اسی طرح صدقہ کرنے میں کہیں دیر نہ کر دیتا, اگر کر دیا تو سمجھو کہ آپ کے لیے تباہی ہے. اور ایک اور مسئلہ ہے جس میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے, اور وہ کیا ہے؟ اگر کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے, قرضہ ادا کرنے میں بھی کہیں دیر نہ ہو جائے, کہیں دیر نہ ہو جائے قرضہ ادا کرنے میں. بلکہ آپ اگر فجر کی نماز میں حاضری کو یقینی بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو فائدے دے گا, دنیا میں بھی فائدے دے گا. اٹھائیں صحیح مسلم, فرمایا کہ من صلی الصبح, جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی, اللہ کے ہاں حاضری لگوا دی, فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ, اللہ پھر اس کے گھر والوں کی, اس کی جائیداد کی, اس کے کاروبار کی اللہ حفاظت کرتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے, اے فرشتوں کی جماعت جاؤ, اس نے فجر کی حاضری لگوا لی ہے, اب تم نے اس کے گھر بار کی بھی حفاظت کرنی ہے, اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے. پوری فرشتوں کی ایک جماعت اس کی حفاظت میں لگی ہوتی ہے. یہ دنیا کا فائدہ ہے. آج کسی سے پوچھے کیا حال ہے جی, کوئی حال نہیں, کوئی خیر نہیں. دعا کرے اللہ مجھے خیر دے, ہم یہ دعائیں کراتے ہیں, اللہ مجھے خیر دے. اللہ کے بندے جب خیر تقسیم ہو رہی تھی اس وقت تو سویا ہوا تھا. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, اور لوگوں فجر کی 2 سنتیں جو ہے وہ دنیا وما فیہا سے خیر میں بہتر ہے. دنیا وما فیہا سے سب سے بڑی خیر اللہ نے فجر کی 2 سنتوں میں رکھی ہے, دنیا وما فیہا سے. دنیا کیا ہے؟ دنیا درم و دینار کا نام ہے, ڈالروں کا نام ہے, ہیرے اور جواہرات کا نام ہے, سونے اور چاندی کا نام ہے, جائیدادوں اور زمینوں کا نام ہے, بنگلے اور کوٹھیوں کا نام ہے. فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا, دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے, پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, تانبا ہے, سونا ہے, چاندی ہے, ان سب سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں. ساری خیر اللہ اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے جو فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے. اس وقت تو یہ انسان سویا ہوا ہے, کہیں فجر میں دیر نہ ہو جائے, کہیں فجر میں دیر نہ ہو جائے. شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اٹھنے نہ دے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اوپر چڑھ جاتا ہے شیطان اور کوشش کرتا ہے کہ یہ نہ اٹھے, اور منتر پڑتا ہے علیہ کا لیل طویل, پھر ایک گرہ لگا دیتا ہے, پھر کہتا ہے علیہ کا لیل طویل, لمبی رات تک سویا رہے, سویا رہے. 3 منتر کر کے گرہ لگاتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے. بالکل عین فجر کے ٹائم بجلی چلی جائے, مچھر آپ کو تنگ کر رہا ہو, یہ ابلیس شیطان کے اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے. مچھر کو کہتا ہے کہ ہٹ جا تو ادھر سے, تیرا کام کیا ہے, تو کیوں اس کو کانوں میں آ کر آواز دے رہا ہے, کیوں اس کو اٹھا رہا ہے؟ اب تو فجر کا ٹائم ہے, اب تیری ڈیوٹی ختم, تو چلا جا, اب میری ڈیوٹی ہے, تو کیا کر رہا ہے, میرے کام میں رکاوٹ کیوں ڈال رہا ہے؟ جیسے کہ ایک میں نے لطیفہ پڑھ رہا تھا کہ ایک مسجد میں ایک پٹھان اللہ سے مانگ رہا تھا, اللہ 50,000 دے دے. تھوڑی دیر کو ایک بندہ اور آ کر بیٹھ گیا, اللہ 500 روپے دے. وہ پٹھان نے 500 روپے نکال کے اس کے منہ پہ مارا, کہا ریٹ کیوں خراب کر رہے ہو؟ ابلیس شیطان اس مچھر کو کہتا ہے تیرا کیا کام ہے, تو چلا جائے گا یہاں سے, اب میرا کام ہے. فرمایا کہ وہ 3 گرے لگاتا ہے شیطان, اس کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے, اس کو تھپکیاں دیتا ہے, اور
अगर कोई शख्स फजर पढ़ने वाला है, तहज्जुद पढ़ने वाला है, उठ जाता है, अल्लाह का जिक्र करता है, एक गिरा खुल जाती है, उठ के वुजू करता है, दूसरी गिरा खुल जाती है, उठ के नमाज पढ़ लेता है, तीसरी गिरा जो है वो खुल जाती है। आपने फरमाया कि जो फजर में जमात के साथ नमाज पढ़ने वाला अपनी हाजिरी को यकीनी बनाता है, इसलिए कि कलमा पढ़ने वाला है, कलमा पढ़ने वाले इंसान की हाजिरी का टाइम फजर का है, जोहर का नहीं है, असर का नहीं है, मगरिब का नहीं है। फजर के टाइम हाजिरी लगाई तो ठीक है, नहीं लगाई तो गैर हाजिर तस्वर किया जाएगा, गैर हाजिर तस्वर किया जाएगा। फरमाया कि जिसने हाजिरी लगवा ली, शैतान के बहकावे में ना आया, उठ के नमाज पढ़ ली, आपने क्या कहा? फ़अस्बहा तय्यबुन नफ्स। हम कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी पाक हैं, सहाबा पाक हैं, अली पाक हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी ने आपको भी पाक कहा है। वो इंसान जो शैतान के सारी गिरे तोड़कर फजर में खड़ा होकर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाता है, आपने फरमाया कि फ़अस्बहा तय्यबुन नफ्स, ये शख्स भी पाक है। सिर्फ रसूल पाक नहीं है, सिर्फ सहाबा पाक नहीं है, ये शख्स भी पाक है। ये मेरी जुबान से नहीं, आपकी जुबान से नहीं, उस शख्स की जुबान से निकला है जो कि जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इसके मुकाबले में अगर वो शख्स सोया हुआ है, शैतान उसको धमकियां दे रहा है, अजान हुई, सोया हुआ है, तकबीर हो गई फजर की, सोया हुआ है, जमात हो गई, सोया हुआ है। अब शैतान जब सूरज निकलता है और उस वक्त उसको शैतान आखिर में क्या करता है? आपने फरमाया ज़ालिका रजुलुन बाल इब्लीस फी उज़ुनैहि। ये वो बंदा है कि इब्लीस जाते हुए इसके कानों में पेशाब करता है, इसके कानों में पेशाब करता है और कहता है उठना है उठ जा, नहीं उठना ना उठ, तेरी मर्जी है, मेरा काम हो गया है। इसके कानों में पेशाब करता है कौन? इब्लीस। और आपने एक मौके पर फरमाया कि अगर ये इंसान जिसके कानों में पेशाब किया शैतान ने, इतना गंदा पेशाब है शैतान का, अगर इसी हाल में मर गया और इसकी रूह निकली, फरिश्ते रूह लेने आए, जब रूह निकाली तो उस रूह से जो है वो बदबू आ रही है। आप जब इस हदीस को बयान कर रहे थे, अपने नाक के सामने आपने कपड़ा दिया, क्या बदबू आती है। रूह निकाली एक फरिश्ते ने, उठाकर दूसरे फरिश्ते के पास फेंकी, उसने उसको बदबू आई, इसने फेंक दी, इधर फेंकी, उधर फेंकी, करते करते आसमानों की तरफ लेके जा रहे हैं। आसमानों पर पहुंची, कहा कि इसकी रूह को ऊपर क्यों लेके आ रहे हो, ये तो गंदी है, पेशाब किया हुआ है। शैतान ने इसके कान में पेशाब किया, जिसकी वजह से इसकी रूह इतनी बदबूदार हो गई है कि पूरे फजा में जो है वो बदबू ही बदबू है। आसमानों में नहीं लाओ, इसको फेंक दो उसको नीचे जमीन में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सुबह तक सोया रहे, फ़अस्बहा खबीस नफ्सी, वो बंदा खबीस है। आप किसी को खबीस कहें, मुमकिन है गलती लग सकती है। मैं किसी को खबीस कहूं, मुमकिन है कि गलती लग सकती है। ये किसने कहा है? मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो अल्लाह की वही के बगैर बात नहीं करते। अगर अल्लाह के नबी ने उसको खबीस कहा है, अल्लाह के नबी ने ही नहीं कहा बल्कि अल्लाह ने भी कहा है, अल्लाह ने भी उसको खबीस कहा है। जिसको अल्लाह खबीस कहे, अल्लाह का नबी खबीस कहे, मुझे बताएं कि उस इंसान की बख्शिश होगी? बख्शिश होगी? एक इंसान असर के टाइम दुकान पे बैठा है, यंतज़िरु शम्स, देख रहा है कि सूरज अभी खड़ा है, सूरज अभी खड़ा है, इंतजार कर रहा है। यंतज़िरु शम्स हत्ता दनत लिल गुरूब,
हत्ता के गुरूब होने के करीब होता है, दुकान बंद करता है, दौड़ता है। आपने फरमाया यनकुरो का नकरो नुकरतिल गुराबी, और फिर आके 4 ठुंगे मारता है जैसे कौवा 4 ठुंगे मारता है। आपने फरमाया तिनका सलातुल मुनाफिक, होंगे तुम अहले हदीस, अपने आप को अहले हदीस कहो, अपने आप को अहले सुन्नत कहो, अपने आप को आशिक रसूल कहो, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा तिनका सलातुल मुनाफिक, ये मुनाफिक इंसान है, ये मुनाफिक इंसान है। किसकी ज़बान से? मां यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। असर की नमाज पढ़ने में देर कर रहा है, कहीं असर में देर ना हो जाए। अगर देर हो गई तो फिर समझो कि अल्लाह के नबी की जुबान से आप मुनाफिक हैं, मुनाफिक हैं। आपने फरमाया कि मा मिन शैइन अस्कलु अलल मुनाफिकीन मिन सलातिल फज्र व सलातिल इशा। सबसे ज्यादा भारी, सबसे ज्यादा मुश्किल मुनाफिकों पर, अहले हदीसों का नाम नहीं लिया, मुनाफिकों पर अहले हदीस नहीं कहा, अल्लाह के नबी ने उनको कहा सबसे भारी नमाजें 2 नमाजें हैं, फजर की नमाज और ईशा की नमाज मुनाफिकों पर। आप पढ़ लें उठ के, आप होंगे अहले हदीस अपने घर में, आपने खाते में लिख दिया होगा अहले हदीस, आपने लिख दिया होगा कि मैं सुन्नी हूं, आपने लिख दिया होगा कि मैं आशिक रसूल हूं, मैं तो जो है 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाता हूं, मैं मोहब्बत करता हूं। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि ये मुनाफिक है। जिसको अल्लाह के नबी मुनाफिक कह दें वो मुनाफिक है। मैं कहूं तो मैं झूठा हो सकता हूं, आप कहें तो आप झूठे हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी की बात झूठी नहीं हो सकती, इसलिए कि मां यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। प्यारा पैगंबर अल्लाह की वही के बगैर नहीं बोलता। हम अपने फिक्र करें हम क्या कर रहे हैं। अहले हदीस के कहलवाने से जन्नत में नहीं जाएंगे। अमली मैदान में हम जैसे लोग थे। आपने एक दिन ऐसे ही पूछा, आज तुम में से नफली रोजा किसने रखा है? और वो सिद्दीक ने हाथ खड़ा कर दिया। सवाल आपके जो है वो अचानक थे, जवाब अचानक नहीं थे। आपने पूछा कि आज तुम में से नफली रोजा किसने रखा है? और वो सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया कि अल्लाह के नबी, आज मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है नफली रोजा रखने की। दूसरा सवाल कर दिया उसी में असल में, आज तुम में से किसने मिस्कीन को खाना खिलाया है? और वो सिद्दीक ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा अल्लाह के नबी, आज तौफीक ये अल्लाह ने मुझे दी है। आपने फरमाया आज तुम में से तीसरा सवाल कर दिया, किसने किसी बीमार की इयादत की है? कहा अल्लाह के नबी, ये तौफीक भी अल्लाह ने मुझे दी है। आपने फरमाया कि आज तुम में से कौन अपने भाई के जनाजे में शरीक हुआ है? अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा अल्लाह के नबी, ये तौफीक भी अल्लाह ने मुझे दी है। आज अगर इस मस्जिद में जनाजा हो, मैं आपसे पूछूं कि तुम में से जनाजा किसने पढ़ा है? सारे कहेंगे ना कि हमने पढ़ा है। अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ हाथ उठाया था। इसका मतलब यह है कि मस्जिद नबवी में जनाजा नहीं था, बल्कि किसी मदीना की किसी बस्ती में कोई फौत हुआ था। अबू बकर सिद्दीक उसके जनाजे में शरीक होकर आए थे और अल्लाह के नबी के ये चारों सवालों के जवाब दे दिए और कहने लगे, आपने क्या कहा? अबू बकर, जिस बंदे में ये चारों काम बैक वक्त एक दिन में जमा हो जाए, जन्नत के सिवा उसका ठिकाना नहीं है। हम जैसे इंसान थे, उनके भी 2 ही हाथ थे, 2 ही आंखें थी, जुबान थी, कान थे, हम जैसे इंसान थे। लेकिन अमली मैदान में पहाड़ नजर आते हैं, पहाड़ नजर आते हैं। आपका एक सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, हम तो शादी आ जाए ना, नमाज किसने पढ़नी है? गमी आ जाए, फौतगी हो जाए, नमाजें छुट्टी, नमाजों की छुट्टी। हम शादी में हैं, हम जो है वो गमी में हैं, हमें क्या नमाजों की जरूरत है? आपका सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आपके पास आया और आकर क्या कहता है, अल्लाह के नबी, फजर की नमाज की मुझे छुट्टी दे दे। लैसा ली कायदुन व अना ज़रीरुल बसर, आप देख रहे हैं मेरी आंखों से नजर नहीं आता, आप देख रहे हैं मेरी आंखों से नजर नहीं आता, मैं नबीना हूं।
اور میرا کوئی بیٹا بھی نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کے لے کر آئے، بیٹا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فجر کے ٹائم موذی جانور نکلتے ہیں، کوئی لانے والا بھی نہیں، کیا میں فجر کی ٹائم، فجر کی نماز بالکل فجر کے ٹائم گھر میں پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تیرے لیے عذر ہو سکتا ہے، تیرے لیے عذر ہو سکتا ہے کہ تو نبینا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، تیرا کوئی لانے والا بھی نہیں، ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں، تیرے لیے عذر ہو سکتا ہے۔ جب آخر میں جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اتسمع النداء، میرا بلال اذان دیتا ہے، تجھے سنائی دیتی ہے اذان؟ کہا اللہ کے نبی کبھی جھوٹ تو نہیں بولا صحابہ نے؟ کہا اللہ کے نبی بلال کی اذان بڑی پیاری ہے، میں سنتا ہوں، اللہ کے نبی میں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اگر تو سنتا ہے لا اجد لک رخصہ، میں تیرے لیے پھر رخصت نہیں پاتا، تجھے فجر میں حاضری لگانی ہوگی، مسجد میں حاضری لگانی ہوگی۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں جو ہے وہ حاضری لگتی ہے، یہ حاضری لگانی ہوگی۔ پھر وہ روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی آپ کا بلال مؤذن بڑی اچھی اذان دیتا ہے، آپ اس کو اگر کہہ دیں کہ وہ تہجد کی اذان دے دیا کرے اور میں فجر کی اذان دے دیا کروں، نبینا شخص ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ پھر ساری زندگی عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی جب تک زندگی رہی مدینہ میں فجر کی اذان اب عبداللہ بن ام مکتوم کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے، فجر میں آنے کے لیے مؤذن سب سے پہلے آتا ہے، سب سے پہلے۔ آپ نے جنت میں گئے تو جنت میں کچھ آگے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ بلال ہے، چلتے زمین پر ہیں اور آواز جنت میں آ رہی ہے آگے آگے چلنے کی۔ کہا ٹھیک ہے، مؤذن ہے، فضیلت ہے، جنت میں پہنچ گئے، لیکن اللہ کے نبی کے آگے، اللہ کے نبی پیچھے، بلال آگے، یہ کیسے؟ یہ کیسے؟ علامہ ابن قیم نے کہا جب کسی بڑے انسان کو پروٹوکول دینا ہوتا ہے نا، پھر اس کے دائیں طرف بھی ہوتے ہیں، بائیں طرف بھی ہوتے ہیں، پیچھے بھی ہوتے ہیں، آگے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بلال اللہ کے نبی کو پروٹوکول دے رہا ہے۔ کہا پھر بلال ہی کیوں؟ پھر ابو بکر کیوں نہیں؟ عمر کیوں نہیں؟ کہا کہ بلال مؤذن ہے۔ کون ہے؟ مؤذن ہے، اللہ کے نبی کا مؤذن ہے، اور مؤذن سب سے پہلے آ کر مسجد کا دروازہ کھولتا ہے، سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے۔ یہ حق مؤذن کا ہے۔ ابو بکر بعد میں آ رہا ہے، عمر بعد میں آ رہا ہے، عثمان بعد میں آ رہا ہے، سارے بعد میں آ رہے، مؤذن سب سے پہلے آتا ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نے فجر کی اذان اللہ کے نبی سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی مجھے مؤذن بنا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن فجر کی رخصت نہیں ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں تو ایک گاڑی مل جائے نا، بنگلہ مل جائے، ایک مربع زمین مل جائے، تو پھر کس نے نماز دیکھی ہے؟ کس نے فجر میں آنا ہے؟ کس نے فجر میں آنا ہے؟ تمہیں تو اللہ نے گاڑی دے دی ہے، آدھا مربع زمین کا دے دیا ہے، بنگلہ دے دیا، کوٹھی دے دی، درم و دینار دے دیے، لاکھوں روپے تمہارے پاس آ گئے۔ میر عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آدھی دنیا کا مالک ہے، آدھی دنیا کا مالک ہے، آدھی دنیا اللہ نے عمر کی حکومت لگا دی، آدھی دنیا کا مالک ہے۔ آتے ہی اس نے حکومت میں آ کر سارے گورنروں کو خط لکھے، اور لکھا کیا اس خط میں؟ ان اہم امورکم الصلاۃ عندی، میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں اہم کام جو ہے وہ نماز ہے۔ میں کسی کو نہیں چیک کروں گا کہ کرپشن کون کرتا ہے، ڈڈی کون مارتا ہے، میں دیکھوں گا کہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے۔ اگر 5 وقت کا نمازی ہے سارے معاملات اس کے کلیئر ہیں، اگر نمازی نہیں، کرپشن بھی کرتا ہے، ڈنڈیاں بھی مارتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، میں دیکھوں گا کہ
तुम्हारे सबसे अहम उमूर मेरे नजदीक जो है वो नमाज है। आधी दुनिया का मालिक, आधी दुनिया का हुक्मरान सारी नमाजें मस्जिद में आके पढ़ते नहीं थे, पढ़ाते थे, पढ़ते नहीं थे, पढ़ाते थे। आधी दुनिया के मालिक, आधी दुनिया में जो है लोग सारे नमाजी थे, सब नमाजी थे। आज हमारे मुल्क में कितने नमाजी हैं? इस्लामी मुल्क है ना। उस वक्त आधी दुनिया में लोग नमाजी थे, आधी दुनिया के। और आधी दुनिया का जो हुक्मरान था फजर में नमाज पढ़ा रहा है और दुश्मन पीछे छुपा हुआ है, खंजर उसके पास है, नमाज के दौरान पेट पर मारता है और पेट फट जाता है, खून बहता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझा नहीं जा रहा। इतने में आखज़ा यद अब्दुर्रहमान, पीछे अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हुए थे, उसका हाथ थामकर कद्दिम, अब्दुर्रहमान आगे बढ़ो, मेरी फिक्र छोड़ दो, तुम नमाज की फिक्र करो, लोगों को नमाज पढ़ाओ। अब्दुर्रहमान बिन औफ को आगे बढ़ा दिया, कहा नमाज की फिक्र करो, मेरा पेट कट गया है, इसकी परवाह न करो। खून बह रहा था, बहते बहते नमाज पढ़ते पढ़ते इतना बह गया हत्ता के बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। नमाज के बाद उठाकर सहाबा इकराम घर ले गए, होश ही नहीं आ रही, कौमे में चले गए। कौन है मुसलमानों के हुक्मरान? फजर की हाजिरी को यकीनी बनाया हुआ था और बेहोश है, कौमे में है, होश ही नहीं आ रही, लोग परेशान हैं। उनका एक दोस्त, एक सिहाबी, उसका दोस्त शायद मिस्वर बिन मखरमा है उसका नाम, वो आए और लोगों को पीछे हटा रहे हैं। कहा पीछे हटो, पीछे हटो, मैं जानता हूं ये मेरे दोस्त थे, इनको सबसे अहम चीज इनके नजदीक क्या थी। और जाकर लोगों को हटाते हैं। उमर बेहोश पड़े हुए हैं और अपने होंठों को उनके कानों के करीब करते हैं और क्या कहते हैं? अस्सलात या अमीर अल मोमिनीन, अस्सलात या अमीर अल मोमिनीन, ऐ अमीर अल मोमिनीन, आपकी नमाज जा रही है, आपकी नमाज जा रही है। कोई स्प्रेट नहीं लगाया, कोई दवाई नहीं लगाई, ये उनके कान में कहा। आहिस्ता आहिस्ता मीर उमर ने हाथ सर उठाया और होश में आकर बैठ गए। कहते हैं हा हा ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम लिमन ला सलात लहू, उसका तो इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं है जिसने नमाज ना पढ़ी। तुमने नमाज पढ़ ली, मेरी नमाज रह गई है, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। कहा उमर आप जख्मी हैं, आप तयम्मुम कर ले। कहा नहीं, उमर नहीं चाहता कि उमर की शायद ये आखिरी नमाज हो, वो बगैर वुजू के नमाज पढ़े, तयम्मुम के साथ नमाज पढ़े। मेरे वो आजाद जो वुजू वाले हैं वो जख्मी नहीं हुए, पानी लाओ, मैंने वुजू करना है। वुजू करके नमाज पढ़ी। फजर की हाजिरी को यकीनी बनाए, उसमें कहीं देर न कर देना। अगर देर कर दी, हाजिरी न लगी और कितने दिन गुजर गए गैर हाजिरी को, तो फिर आप खुद देख लें कि उस गैर हाजिरी का नतीजा क्या होता है। हम फैक्ट्री में एक दिन न जाएं, 2 दिन न जाएं, मालिक निकाल देता है। हत्ता कि अब मालिक फैक्ट्री में नहीं बैठे होते, अपने घरों में बैठे होते हैं। आजकल तो वो मशीन आ गई है जो आप फैक्ट्री में जाकर अंगूठा ऐसे लगाएंगे, पता चल जाएगा इस टाइम ये बंदा आया है जिसके अंगूठे का निशान ये है। हम उस अंगूठे के निशान को यकीनी बनाते हैं कि हम फैक्ट्री में पहुंच गए। अल्लाह के बंदो, कलमा पढ़ा है हमने, कलमा पढ़ने के बाद अगर फजर में नहीं आए, हाजिरी नहीं लगी, गैर हाजिर हो गए, समझो कि कितनी गैर हाजिरियां लगाई है, कितनी गैर हाजिरियां, कितनी गैर हाजिरियां हो गई। और जो फजर में हाजिरी लगाते हैं, मीर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाते, फिर उनको क्या, उमर फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना,
अली फिल जन्ना। उमर, तू जिस गली से चला जाए वहां से शैतान भाग जाता है, इसलिए कि तू हाजिरी लगाता है। इन्ना अहम उमूरिकुम इंदी अस्सलाह, तुम्हारे सबसे ज्यादा अहम काम मेरे नजदीक नमाज है। सब कामों में से ज्यादा अहम काम जो है वो नमाज है। अगर नमाज में देर हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे, इस नुकसान की तलाफी नहीं हो सकती। इसी तरह गुनाहगार तो हम सब हैं, गुनाहगार कोई ऐसा शख्स नहीं है जो गुनाह ना हो जिससे। गुनाह तो हो ही जाते हैं, कभी अल्लाह से माफी मांगने में देर ना हो जाए, इसमें देर ना करना, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगना। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि लोगों, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलून अस्सूअ बिजहालतिन, अगर उन लोगों की सिर्फ तौबा है अल्लाह ताला कबूल करता है वो जो नादानी की वजह से कोई बुरे काम कर ले, सुम्मा यतूबून मिन करीब, फिर फौरन तौबा कर लेते हैं, तौबा करने में माफी मांगने में देर नहीं करते, उन लोगों की अल्लाह तौबा कबूल करता है। फरमाया लैसति तौबतु लिल्लज़ीना यामलून अस्सय्यिआत, उन लोगों की तौबा नहीं है जो बुराइयां करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, यहां तक कि जब मौत का टाइम आ गया उस वक्त कहता है इन्नी तुब्तुल आन, अल्लाह मैं अब तौबा करता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, फिरौन को अल्लाह ताला ने डुबोया पानी में, डूबते हुए जब उसको मौत नजर आई क्या कहता है, आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह मैं ईमान ला चुका हूं, अल्लाह मैं मुसलमान हो गया हूं। कब? जब मौत सामने देखी, जब मौत सामने हो उस वक्त फिरौन ने तौबा की। अल्लाह ने कहा अल-आन वक़द असैत मिन क़ब्लो, अब तौबा कर रहा है। लैसति तौबा, उन लोगों की तौबा नहीं जो गुनाह पे गुनाह करते जाए हत्ता के मौत सामने खड़ी है, फिर अल्लाह से कहता है इन्नी तुब्तुल आन, अल्लाह मैं तौबा करता हूं। अल्लाह ने कहा इन लोगों की तौबा नहीं है, इन लोगों की तौबा नहीं है। आपने एक सही बुखारी में है, एक बनी इसराइल का 99 कातिल, 99 आदमियों का कातिल, मैं समझता हूं ना आज तक मेरे जमाने में मैंने देखा है, ना आज तक आपने किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसने 99 कत्ल किए हो। 2-4 कत्ल किए उनको तो हमें पता है, 4-5-10 कत्ल किए होंगे। आज तक किसी ने 99 आदमियों को कत्ल करते हुए नहीं देखा। 99 आदमियों का कातिल है, दिल में खटका लगा कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। गया एक जुब्बे कुब्बे वाले के पास, पगड़ी बांधी हुई है, दाढ़ी लंबी लंबी है, कहा कि मेरी माफी है, 99 आदमियों का कातिल हूं, मुझे अल्लाह माफ कर देगा। उसने कहा 900 चूहे खा के बिल्ली हज पे जाए उसका क्या हज होगा, 99 आदमियों का कातिल है, तेरी माफी नहीं। उसने कहा मेरी माफी है, उसने कहा नहीं। कहीं गलती में न रहना, किसी जुब्बे कुब्बे वाले को देखकर यह ना समझना कि यह आलम दीन है। ये जुब्बा और कुब्बा और दाढ़ी जो है ये नेक इंसान की निशानी तो हो सकती है, किसी आलम दीन की निशानी नहीं है। मत समझना कि यह आलम दीन है। उसने कहा कि मेरी माफी नहीं, इसने कहा नहीं, कहा माफी नहीं, कहा नहीं, कहा फिर मैंने अगर जहन्नम में जाना है सेंचुरी पूरी कर देता। उसको भी मार दिया, उसको भी मार दिया। दिल में खटका तो लगा हुआ था। फिर एक आलम दीन, जय्यद आलम दीन के पास गया, उससे कहने लगा मैं 100 आदमियों का कातिल हूं, मेरी माफी है? उसने कहा हां माफी है। उसने कहा 100 आदमियों का कातिल हूं, मेरी माफी है? उसने कहा हां माफी है। कहा तुझे अभी माफी मांगनी होगी, और इस सोसाइटी को जिसमें तूने रहकर गुनाह ही सीखे, तूने कत्ल वारत करता रहा, इस सोसाइटी को छोड़कर निकल जा यहां से और उन लोगों में चला जा जो नेक लोग हैं, और वहां जाकर अल्लाह से माफी मांग, अल्लाह तुझे माफ कर देगा।
वहां से वो निकला, दिल में खटका लगा हुआ था कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। यहां से निकला, ये बस्ती जो बुरे लोगों की, ये बस्ती जो है वो अच्छे लोगों की, यहां से निकला और निकलते हुए जा रहा है। अभी यहां पहुंचा था, यहां से निकला, यहां पहुंचा, अटैक हुआ, मौत आ गई, गिर गया और फौरन जन्नती फरिश्ते भी आ गए, तौज की फरिश्ते भी आ गए। दोज़ख के फरिश्ते कहते हैं इसकी रूह को हम लेके जाएंगे, इसलिए कि इसने 100 आदमियों को कत्ल किया है। जन्नती फरिश्ते कहते हैं नहीं, इसकी रूह को हम लेके जाएंगे, इसलिए कि ये उन बस्ती से निकलकर माफी की तरफ आ रहा था, अल्लाह की तरफ इसने रुख कर लिया था, नेक लोगों की तरफ जा रहा था, हम इसकी रूह को लेके जाएंगे। अल्लाह ने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई कि जाओ। वो फरिश्ता अल्लाह से कहता है, अल्लाह अगर इसके अमलों को देखूं तो ऐसे लगता है कि इसको दोस्त की फरिश्ते ले जाए, 100 आदमियों का कातिल है। अगर अल्लाह तेरी रहमत की तरफ देखता हो तो लगता है कि तू इसको माफ कर देगा। कहा यह बात नहीं है, जो मैं हुक्म दे रहा हूं वो करो। वो फरिश्ते दोनों लड़ रहे हैं, जन्नती फरिश्ते भी लड़ रहे हैं, दोस्त के फरिश्ते भी लड़ रहे हैं। जाके उनमें फैसला कर दो कि जाओ इसकी जमीन को नाप लो, जो जमीन कम निकले वो ले जाए। अगर बुरे लोगों की तरफ कम है तो इसको जहन्नमी ले जाए, अगर नेक लोगों की तरफ कम है तो जन्नती फरिश्ते ले जाए। वो अल्लाह ताला, और उस अल्लाह ने कहा है, मन तकर्रब इलैया शिब्रन, जो बंदा मेरी तरफ एक बलिष्ठ आता है, तकर्रब तो मिन्हु ज़िरा, मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूं। मन तकर्रब इलैया ज़िरान तकर्रब तो मिन्हु बान, जो मेरी तरफ एक हाथ आता है मैं उसकी तरफ एक बा आता हूं। मन अता यमशी, जो मेरी तरफ चल के आता है, अतईतु का हर वलतन, मैं उसके पास दौड़ कर आता हूं। मेरा रब दौड़ के आ रहा है, वो चल के आ रहा है, वो एक कदम आ रहा है, रब 2 कदम आ रहा है, ये एक कदम, एक गज आ रहा है, अल्लाह उससे ज्यादा आ रहा है, ये चल के आ रहा है, अल्लाह दौड़ता हुआ आ रहा है। अल्लाह ने इस जमीन को हुक्म दिया तू सुकर जा, इस जमीन को हुक्म दिया तू फैल जा, फैल गई। फरिश्तों से कहा नापो इस जमीन को, नापा गया, सिर्फ एक बलिष्ठ इस तरफ नेक लोगों की तरफ कम निकली, कम निकली, इसने बख्श दिया। मैं जब उस हदीस को पढ़ रहा था, उस हदीस में क्या था, ना बेसब्री ही, जब उस पर अटैक हुआ दिल का, वो पीछे को भी गिर सकता था, दाईं तरफ भी गिर सकता था, बाईं तरफ भी गिर सकता था, आगे भी गिर सकता था। उसने अपने आप को आगे की तरफ गिराकर अल्लाह से कहा, अल्लाह मैं चल नहीं सकता था, जितनी कोशिश हुई तेरी तरफ अपने सीने को गिराकर यह साबित कर दिया, अल्लाह मैं तेरी तरफ तो आ रहा था। अल्लाह ने कहा जाओ, इसको मैंने बख्श दिया है। कहीं तौबा में देर न कर देना, कहीं अल्लाह से माफी मांगने में देर न कर देना। यह ना हो कि कहीं ऐसे ही गुनाहों की गठरियां लेकर इस दुनिया से चले जाएं, कब्र में पहुंच जाएं। उलाइका युसारिऊन फिल खैरात वहुम लहा साबिकून, यही लोग हैं जो नेक अमलों में जल्दी करने वाले हैं, देर नहीं करते। वहुम लहा साबिकून, और यही खैरात के कामों में सबकत ले जाने वाले हैं। मन बत्ता बिही अमलहु लम युस्र बिही नसबहु, जो अमली तौर पर पीछे रह गया, देर कर दी, उसका हस्ब व नसब उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।